بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرواز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ گرنے والے کبھی گہرائی نہیں دیکھتے، بس وہ گر جاتے ہیں اور انہیں گرنے کا کوئی مقام چاہیے۔ تو ناظرین، آج ہم دو تین ٹاپکس پر بات کریں گے اور مختصر سی بات ہوگی۔ پہلے یہ کہ گرنے کی بات کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ گورنر پنجاب نے ظاہر ہے کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا ہے اور 31 دسمبر شام 4 بجے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنا اعتماد کا ووٹ حاصل کریں، اور اس کے ساتھ انہوں نے آرڈر جو ہوگا اس ووٹ آف کانفیڈنس کا، وہ بھی انہوں نے بھیجا ہے کہ اس میں کون کون سے اسباب ہیں، کون کون سی وجوہات ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بدھ کے روز یعنی 21 دسمبر کو عمران خان کو کتنے بڑے سرپرائز ملنے جا رہے ہیں۔ ایک تو سرپرائز آج یعنی پیر کے روز دھڑا دھڑ سرپرائز ملے عمران خان کو۔ پہلا سرپرائز ملا ظاہر ہے کہ ان کی کاف لیگ سے جو نکاح ٹوٹا طلاق سے، اور پھر دوسرا سرپرائز ملا ایک آڈیو لیک سے، پھر تیسرا سرپرائز ملا پھر ایک اور آڈیو لیک سے، پھر چوتھا سرپرائز ملا تحریک عدم اعتماد اپنا گورنر کی طرف سے جو تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی، اور پھر پانچواں سرپرائز ملا جو تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی۔ ناظرین، یہ سرپرائزز کی جو تھی سیریز تھی عمران خان کے لیے، اور ایسی ہی سیریز کل کے لیے بھی تیار ہے۔ اور کل یعنی آج، کیونکہ اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو یقیناً آج ہی ہوگی۔ تو ناظرین، آج کے لیے بھی جو ہے وہ عمران خان کے لیے کچھ چیزیں تیار ہیں، جن میں جس طرح میں آپ کو مختصراً اگر ان کا خلاصہ کر کے بتاؤں تو ٹیریان وائٹ خان کا کیس ہے، اور اس کے علاوہ آج الیکشن کمیشن عمران خان کے خلاف 5 کیسز کی سماعت کرے گا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ 21 جنوری صبح 7:55 پر پاکستان میں کون سا بڑا ایک معاملہ یا ایک بہت بڑی بات رونما ہونے والی ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گرنے کی۔ تو میں نے جس طرح کہا کہ گرنے والے گرتے ہیں، گرتے ہی چلے جاتے ہیں، اور ان کے گرنے کی کوئی حد، کوئی انتہا، کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ اور ایسے لوگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ لوگ انتہائی گھٹیا، غلیظ، بد تہذیب، بد کردار، بد اخلاق ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور اگر ان تمام ڈیفینیشنز کو میں یکجا کروں تو یہ تمام تر خصوصیات جو ہیں یہ پائی جاتی ہیں عمران خان میں۔ جس طرح میں نے کہا کہ گزشتہ روز یعنی پیر کو عمران خان کو سرپرائزز جو ملنا شروع ہوئے، تو پہلا اور دوسرا جو سرپرائز تھا، وہ سرپرائزز جو تھے وہ آڈیو لیکس کے حوالے سے تھے، اور ان آڈیوز میں جو گفتگو عمران خان کی طرف سے کی گئی ہے مبینہ طور پر، اور جو آڈیوز سامنے یعنی لڑکیوں یا خواتین کی طرف سے کی گئی ہے، انتہائی شرمناک ہے۔ یعنی ان آڈیوز کی شرمناکی کا، یا ان کی اس میں جو چیزیں دی گئی ہیں، یا جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یا جس طرح کی گفتگو کی گئی ہے، یا جو حرکات کی گئی ہیں، میرے خیال میں ان کو کم سے کم یوٹیوب جیسے یا ہمارے جیسے کسی فورم پہ کسی صورت نہیں چلایا جا سکتا، اور نہ ہی سوشل میڈیا پہ ایسے کسی فورم پہ چلایا جا سکتا ہے جہاں خواتین یا جہاں فیملیز کا زیادہ جو ہے وہ وہاں پر اثر رسوخ ہو۔ تو بہرحال آج عمران خان کی اوقات، وہ تو پتہ تھا ہمیں عمران خان کی اوقات کیا ہے، ظاہر ہے اس کی جوانی سے لے کر اس کی اوقات کا پتہ تھا۔ وہ بہت بڑے بد کردار انسان رہے ہیں، اور ان کے مغربی خواتین سے جس طرح کے تعلقات رہے ہیں، اور جس طرح سیتا وائٹ جیسی اپنا خواتین کے ساتھ ان کے تعلقات رہے، جہاں سے ٹیریان وائٹ پیدا ہوئی، جہاں جو ہے وہ انڈیا میں انڈین خواتین یا انڈین بڑی ایکٹریسز کے ساتھ تعلقات رہے، جہاں بنگلہ دیش کی ایک بہت بڑی خاتون تھی ان کے ساتھ تعلقات رہے۔ تو اس طرح کئی تعلقات ایسے ہیں جو پاکستان میں بھی رہے اور جو آج تک راز ہے۔ تو بہرحال اگر یہ راز کھل جائیں تو بہت بڑی چیز ہو جائے گی اور ایک طوفان برپا ہو جائے گا۔ اور بہرحال آج عمران خان کے یعنی ڈیم والے بابا ثاقب نثار کے جو صادق اور امین تھے عمران خان، اس کے چہرے سے جب آج نقاب ہٹا ہے تو سچ پوچھیں ٹھیک ہے گفتگو ہوتی ہے،
एक हद तक हो, मतलब एक तमीज़ के दायरे में हो, और कम से कम इस हद तक तो ना हो। ठीक है, मुझे इमरान खान कभी अच्छा नहीं लगा या अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे इख्तलाफ उनके नज़रियात से है, उनकी ज़ात से नहीं है। लेकिन आज मुझे उनकी ज़ात से बदबू आ रही है। इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो मुझे उनके वजूद से बदबू आ रही है। यानी मैं मतलब जो मुबैना ऑडियोज हैं, अगर वो सच है तो फिर सच में वो इसी लायक है कि मतलब कि वो पास भी बैठे तो उसके वजूद से बदबू आती है। और बहरहाल अब मैं तो सलाम पेश करता हूँ रेहाम खान को कि उन्होंने कितने दिन इनको झेला, और फिर जाहिर है कि जमायमा खान, उन्होंने भी इस शख्स को बर्दाश्त किया, और उसके बाद वो ख़वातीन जो इनके साथ रहीं, और फिर वो जो जाहिर है कि इस वक्त बुशरा बीवी हैं, वो किस तरह इनको बर्दाश्त कर रही हैं। बहरहाल जो है वो एक चीज़ जाहिर है और साबित है कि यहाँ पर जो नेक होते हैं उनको तकरीबन नेक लोग ही मिलते हैं, जो बदकार होते हैं उनको बदकार लोग ही मिलते हैं। तो बहरहाल ये बातें हैं, अब सच क्या है झूठ क्या है यह तो अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है। तो बहरहाल नाज़रीन, आज जो है वो गवर्नर पंजाब ने आपने देखा होगा कि जो है उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है, यानी वज़ीर आला पंजाब जो है वो परवेज़ इलाही को, कि वो 21 दिसंबर बरोज़ अपना बुध शाम 4 बजे तहरीक अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करें। उन्होंने बताया कि उन्हें जो चीज़ें मौसूल हुई हैं कि वो एतमाद का वोट खो चुके हैं, और उनकी वजह से जो है वो कुछ अरकान असेंबली मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हो चुकी हैं कि जिसके बाद ये एक चीज़ क्लियर हो गई है कि उनको चाहिए कि वो एक बार फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करें। नाज़रीन, जिस तरह से पहले वाले व्लॉग में मैंने कहा कि ये जो अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाली बात थी, ये 9:35 पे सामने आई थी, ताहम फिर 9:58 पर तहरीक अदम एतमाद भी जमा कराई गई पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में। और अब आप सोचने की बात है कि पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट जो है वो 9:58 या 10 बजे तक क्यों खुला हुआ था, और वहाँ सब के सब अफसरान क्यों मौजूद थे, और वो भी थे जिन्होंने जो है वो यकीनन जो लेटर्स गवर्नर हाउस से आए उनकी भी एंट्रियाँ की और उनका भी इंदराज किया, और जो तहरीक अदम एतमाद हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से पेश की गई उनका भी इंदराज किया, और वो भी मौजूद थे। तो बहरहाल कहीं ना कहीं तो है कुछ, दाल में काला तो है, या तो फिर पूरी की पूरी दाल काली है। अब देखना ये है कि मामलात कहाँ तक पहुँचते हैं। अब यहाँ जहाँ तक हमारी जो इतलात मौसूल हो रही है हमें, और मैं पहले दिन से कह रहा था कि पीटीआई के अंदर बाकायदा एक फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन चुके हैं और बाकायदा ग्रुप्स बन चुके हैं, और इब्तदाई तौर पर शाम को ये पता चला कि कम से कम 4 से ज़ायद अरकान असेंबली बुध के रोज़ असेंबली में नहीं होंगे, और कम से कम जो इनको वोट चाहिए यानी 186 वोट इनको हर सूरत में दरकार है। अगर 186 वोट ये हासिल नहीं कर पाता, यानी 186 वोट्स की जो अक्सरियत है इनको हासिल नहीं होती, तो फिर ये अपने जो एतमाद है वो खो चुके, और फिर जो है वो जो असेंबली होगी वो जो फिर एक नए कायदे ईवान का इंतखाब करेगी। तो बहरहाल जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त जो पीटीआई के पास जो अरकान असेंबली की तादाद है वो मजमूई तौर पर सिर्फ 188 की है। तो 188 में से 4 अरकान असेंबली नहीं आते तो फिर ये तादाद बन जाती है 186। तो एक 88 में से 4 माइनस करें तो ज़ाहिर 84 बनती है ना, तो ज़ाहिर है कि फिर 184 बचती है। इसका मतलब ये है कि वज़ीर आला एतमाद खो चुके, और इसकी जगह पर अगर यही 4 वोट और प्लस जो काफ लीग के वोट हैं वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ पर जो सिचुएशन होगी वो हैरान कुन तौर पर या मौजाती तौर पर तब्दील हो जाती है। अब एक राय ये पाई जाती है कि जी परवेज़ इलाही के साथ किसी किस्म के मामला तय नहीं पाए हैं, और परवेज़ इलाही को किसी सूरत में जो है वो वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाएगा, और ना ही जो बड़ों के दरमियान जो बैठकें हुई हैं, जो मुशावरत हुई है, उसमें चौधरी शुजात ने कोई हलफ लेने अपना कोई यकीन दहानी कराई है या कोई ज़मानत देने की बात की है। तहम हमारे ज़राए का यही कहना है कि चौधरी शुजात ने
جو ہے وہ ان کو یقین دہانی کرائی ہے اور مکمل یقین دہانی کرائی ہے، اور یہ یقین دہانی کا ہی صلہ تھا کہ آج اسمبلی کا ٹائم گزر جانے کے باوجود بھی 10 بجے تک تمام افسران اسمبلی میں موجود تھے اور خود وزیر اعلیٰ بھی جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے، اور یہ بڑا حیران کن قسم کا معاملہ ہے۔ تو یقیناً پھر اس طرح کئی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، تو پھر بات تو کچھ اور ہے اور بتائی کچھ اور جا رہی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس موجودہ صورتحال میں اب پرویز الہی کیا کرتے ہیں، پرویز الہی کو کیا پلے پڑتا ہے، پرویز الہی کو کیا ملتا ہے۔ یا تو اگر یہ بڑوں کی گیم ہے تو پھر بڑی حیران کن گیم ہے، اور پھر جس طرح میں نے کہا کہ یہ ذرائع کا کہنا تھا کہ 4 اراکین اسمبلی نہیں آئیں گے، تاہم اس وقت تک جو انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے، اور اپنا جو جہانگیر ترین کی انٹری کے بعد جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس کے حساب سے 30 سے زائد اراکین اسمبلی اس دن پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی اس دن ایوان میں نہیں ہوں گے۔ 30 اراکین اسمبلی کا نہ ہونا کئی سوالوں کو جنم دیتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان سوالوں میں کون سے جواب ہیں اور کیا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، جس طرح جو ہے وہ آرڈر میں گورنر نے جن چیزوں کا کہا ہے کہ کتنے اراکین، مطلب اس وقت اراکین اسمبلی اپنا مستعفی ہو چکے ہیں، اور کس طرح وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں، اور کس طرح انہوں نے کہا ہے کہ وہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کر چکے ہیں، اور کس طرح ان کے بیانات اور ان کے انٹرویوز اور ان کی تقاریر کو ایک منبع بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ تو بہرحال ایسی صورتحال میں یقیناً یہی کچھ ہونا تھا، تو جو ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ بدھ کے روز عمران خان کو اور کتنے سرپرائز ملتے ہیں۔ ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ ٹیریان خان کیس کی سماعت کرے گی، یعنی ٹیریان وائٹ خان میں اس کو بولتا ہوں کیونکہ میں کسی کو بچی کو ناجائز کہنا یا یہ میری مبینہ طور پر کہنا یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو بہرحال ٹیریان وائٹ خان کا کیس کی سماعت ہوگی، اور اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کی طرف سے کیا جواب جمع کروایا جاتا ہے، اور الیکشن کمیشن اپنی وضاحت میں یا پھر اپنی تفصیلات میں کون کون سی چیزیں یا کیا کیا جو ہے وہ فراہم کرتا ہے یا کیا بتاتا ہے، اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کل 5 کیسز کی سماعت کر رہا ہے، یعنی آج 5 کیسز کی سماعت کر رہا ہے۔ اس میں عمران خان کی نااہلی کا کیس بھی شامل ہے، اس میں فارن فنڈنگ کیس بھی شامل ہے، اس میں مختلف قسم کے کیسز شامل ہیں، اس میں جو ابھی جو انتخابات میں ان کو کامیابی ملی تھی اس کے نتیجے میں جو انہوں نے اخراجات جمع نہیں کروائے، یعنی اخراجات کی رسیدیں اور وہ جمع نہیں کروائیں، وہ کیس ہے، گوشواروں کے کیسز ہیں، یعنی کل ملا کے 5 کیسز کی سماعت صرف کل الیکشن کمیشن کر رہا ہے، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان کو شدید ڈائریا ہو گیا ہے۔ اب یہ ڈائریا اب کہاں تک نکلتا ہے یہ تو پتہ نہیں ہے، تاہم جہاں تک میرا شک پڑتا ہے کہ ان کو ڈائریا اس وقت ہی ہو گیا تھا جب پہلی آڈیو لیک ہوئی، اور اس ڈائریا میں شدت اور زیادہ آ گئی تھی جب دوسری آڈیو لیک ہوئی۔ تو بہرحال اس وقت ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ جس طرح میں نے کہا کہ 21 جنوری صبح 7:55 اسلام آباد ایئرپورٹ قطر ایئر ویز کی فلائٹ نمبر QR614 سے سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف اسلام آباد ایئرپورٹ پر تشریف فرما ہوں گے، اور اس حساب سے ان کے استقبال کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور 21 جنوری سے پہلے عمران خان کا چیپٹر کلوز۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔ عمران خان، آپ جیسا گندا، آپ جیسا برا، آپ جیسا بدبودار، آپ جیسا بدترین کردار اور آپ جیسا گھٹیا ترین شخص آج کی آڈیوز سننے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور اللہ ایسا غلیظ جو ہے وہ جو حاکم ہے کسی ملک پر مسلط نہ کرے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔